بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ شائستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ویلاگ بر وقت پہنچ سکے۔ شہباز گل صاحب، جو کہ ڈاکٹر شہباز گل صاحب معاون خصوصی ہیں وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے، انہوں نے پاجی کے نواں کٹا کھول دیا۔ ایک نئی آڈیو انہوں نے کہا جی آ رہی ہے مارکیٹ میں، اور وہ مطلب مخبری کر رہے ہیں آڈیو کے حوالے سے۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں اس بارے میں آپ کو اس سے آگاہی دیتا ہوں، لیکن میں اس سے پہلے آپ سے عرض کروں کہ اسلام آباد جو کہ پاکستان کا دارالحکومت ہے، ایک ایٹمی ملک جس کے پاس ایٹمی پاور ہے، جس کی دفاع انتہائی مضبوط ہے۔ ہمارے جتنے بھی سیاستدان ہیں، چاہے وہ حکومت میں ہوں چاہے وہ حکومت سے باہر ہوں، ہمارے جتنے دفاعی تجزیہ کار ہیں وہ سب کے سب یہ کہتے ہیں کہ ساڈا دفاع بڑا مضبوط ہے، بھائی ساڈے کو ایٹم بم ہے گا۔ اس اسلام آباد میں جو دارالحکومت ہے ہمارا، وہاں پر دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے، اور اس دہشت گردی کے واقعے میں ایک پولیس اہلکار جو ہے وہ شہید ہو گیا ہے۔ یہ بات میں پلے نہیں کہہ رہا، میرے تے نہ پانا، یہ شیخ رشید صاحب جو ہے نا وفاقی وزیر داخلہ، انہوں نے آج اس بات کا اعلان کیا کہ جناب وہ جڑا پولیس والا مریا نا بھائی، وہ کوئی ڈکیتی چ نہیں مریا، وہ کوئی مزاحمت میں نہیں مارا گیا، وہ تو ایک دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے۔ اور اسلام آباد میں دہشت گردی جو ہے نا وہ آ چکی ہے، اس میں واقعات ہو رہے ہیں، ہمیں الرٹ رہنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ جناب یہ کراچی کمپنی کے پاس واقعہ ہوا تھا، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا چوری یا ڈکیتی نہیں ہے بلکہ دہشت گردی کا واقعہ ہے، اور اس سے سگنل ملا کہ اسلام آباد میں دہشت گردی کے واقعات شروع ہو گئے ہیں۔ یعنی یہ وزیر داخلہ ہیں، اب آپ اندازہ لگائیں، یعنی یہ بھائی جو ہے یہ کہتا ہے میں 15 وزارتیں دیکھ چکا ہوں۔ میں حیران ہوں، ایک بندہ جو پاکستان کا وزیر داخلہ ہے وہ یہ خود اعلان کر رہا ہے۔ اس سے پہلے میں نے کسی جگہ پہ نہیں پڑھا، کسی اخبار میں، کسی ٹی وی پر، کہ وہ جو کراچی کمپنی کے قریب ایک پولیس اہلکار شہید ہوا ہے کسی کی فائرنگ سے، وہ دہشت گردی سے ہوا ہے، میں نے نہیں پڑھا۔ یہ شیخ رشید صاحب اس بات کو آشکار کر رہے ہیں، اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ بھائی اسلام آباد دہشت گردی آ چکی۔ اب اس کے ذرا آپ مضمرات دیکھ لیں کیا ہوں گے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سیاحوں کو جناب پاکستان آنا چاہیے، اور ہمارے جناب بڑا زبردست یہاں پہ سیاحت کے مراکز ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا دنیا بھر سے ہم کہہ رہے ہیں جناب بڑا پرامن ملک ہے، اور ساتھ ہی ہمارا شیخ رشید کیا کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے وزیر داخلہ کہہ رہا ہے، شیخ رشید نہیں میٹر کرتے، یاد رکھیے گا، یعنی یہ وزیر داخلہ میٹر کرتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں جناب ساڑھے سے دہشت گردی آ گئی ہے۔ اب یہ کس طرف گیم جا رہی ہے، یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ کوئی پہلی بار تو نہیں ہوا کہ کسی پولیس اہلکار کو ناکے پہ کھڑے ہوئے یا ویسے کسی نے گولی مار دی ہو، پر حکومتاں مندیاں نہیں ہوندی ہیں اس طرح دی گلاں۔ حالانکہ سچ ماننا چاہیے، تسلیم کرنا چاہیے، میں اس بات کو سے ایگری کرتا ہوں، لیکن یار آپ دیکھیں کس ماحول میں آپ موجود ہیں، اور اس ماحول میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردی کی لہر آ گئی ہے اسلام آباد میں، ہمیں جناب الرٹ رہنے کی ضرورت ہے۔ دوسری طرف آپ دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرت کی بات بھی کرتے تھے۔ ٹی ٹی پی والے دہشت گردی ہیں نا، ہماری کتابوں میں تو دہشت گردی ہیں، تو ان کے وہ جناب ان کو ساتھ مذاکرت کی باتیں بھی کر رہے تھے، اور کہہ رہے تھے جو آئین کو مان لے گا، قانون کو مان لے گا، اس لیے عام معافی ہے، اس طرح کی باتیں بھی کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے طور پہ ہر مکات دی، اور اس کے بعد انہوں نے وہاں پر حملہ کیا، اپنا کوئٹہ کے اندر واقعات ہوئے، پھر ایک دو اور جگہ پہ واقعات ہوئے۔ تو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ ہمارا اسٹیٹ آف افیئرز ہے۔ ایسی صورتحال میں پاکستان کس طرح سے محفوظ ہاتھوں میں رہ سکتا ہے، یہ میری سمجھ میں نہیں آتا۔ مینوں نہیں پتہ لگتا کہ اس کے باوجود کس طرح کہتے کپتان تو ان کے 5 سال پورے کرے گا۔ چلو یار پتہ نہیں وہ 5 سال پورے کرے گا نہیں کرے گا، میرے نزدیک تو وہ اس کی حالات نہیں ہے 5 سال پورے کرنے والے، لیکن میرے مطلب ہو سکتا ہے کوئی مطلب جادو ٹونا، کو تویز دھاگا، کو جن، کو خلائی مخلوق کوئی مطلب کام کر جائے۔ میں تنزن نہیں بات کر رہا، ہوتا ہے شاید کوئی اس طرح کی چیزیں بھی ہوتی ہوں گی مارکیٹ میں، لوگ کہتے ہیں ہوتی ہیں، اور ان کے بڑے اثرات ہوتے ہیں، بالکل ہوتی ہوں گی سر، میں اس بارے میں کوئی مطلب ایکسپرٹ نہیں ہوں ان چیزوں کا، مجھے تو صرف نو ہاؤ ہے، تھوڑی بہت وہ بتا دیتے ہیں لوگ، اور وہ میں نے ٹی وی پہ سنا ہے، یا مریم نواز شریف صاحب کہتی ہیں، صاحبہ کہتی ہیں کہ جناب تویز دھاگوں کے ذریعے ملک چلایا جا رہا ہے، تو جادو منتر وہ والی باتیں، اب پتہ نہیں وہ صحیح باتیں ہیں غلط باتیں ہیں، لیکن حالات کوئی نہیں ہے پائن۔ میں نے جو پہلے آپ کو 4-5 نشانیاں پچھلے ویلاگ میں بتائی تھیں، جو ڈاٹس آپ کو بتائے تھے، وہ سارے کے سارے بتا رہے تھے ڈاٹس، کہ جناب اگر اکٹھا کرو تو انج لگ رہا ہے کہ
گڈ بائی عمران خان، وہ جا رہا جی، ٹھیک ہے، لیکن اس میں ایک چیز رہ گئی تھی، کیونکہ تب تک شیر رشید صاحب نے اے والا مطلب اعتراف نہیں سی کیتا کہ جناب میں وزیر داخلہ ہاں، لیکن اس دے باوجود اتنے دہشت گردی ہو رہی ہے، تو بھائی تسی گھر جاؤ، پھر تہاڈا کی کام ہے پھر تسی کدے وزیر داخل ہو، تہاڈی کی لوڑ ہے سر؟ اگر تہاڈے ہوندیاں بھی یہ سارا کچھ ہونا ہے تو بھائی جان پھر آپ گھر جائیں، پھر کسی اور کو آنے دیں۔ مطلب ہے کہ کیا فائدہ پھر یہ شیر رشید صاحب کو وزارت داخلہ دینے کا؟ ویسے جو ان کے کیا کہنا چاہیے ہیں اپنا اس حوالے سے مقابلے میں فواد چودھری صاحب، انہوں نے یہ گل کہنی چاہیے۔ فواد چودھری صاحب سے مجھے یاد آیا کہ آج مریم نواز شریف صاحبہ کی جو پریس کانفرنس تھی بڑی چبھی پائیں۔ اچھا میں آپ کو بتاؤں، جس وقت آپ کو کسی کی چیز بات بہت زیادہ چبھے نا، مطلب بہت زیادہ بندے نوں وجے جا کے، تو اس وقت اس کے اوپر رد عمل جو ہوتا ہے نا وہ اس طرح کا ہوتا ہے، او چل میں تیرے نال گل نہیں کردا، اس طرح کا رد عمل ہوتا ہے، یا یار بالا والی گل ہے کی کری جا رہا ہے، اس طرح کا رد عمل دیا، کیونکہ آپ کے پاس کرنے کے لیے کوئی بات نہیں ہوتی۔ فواد چودھری صاحب نے اور حماد عبداللہ صاحب نے ایک پریس کانفرنس آج کی ہے، جس میں فواد چودھری صاحب نے ایک دو جملے صرف بولے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جناب مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے جو یہ کہا جا رہا ہے کہ حکومت جا رہی ہے اور تریحیں دے رہی ہیں وہ، اس بات پر تو اب ان کے بچے بھی ہنستے ہیں۔ اچھا گل جڑی ہے نا وہ مطلب ہسن والی ہیگی بھی ہے اور ہسن والی نہیں بھی ہے، رون والی بھی گل ہے۔ یعنی اگر یہ حکومت خود یہ کہہ رہی ہے کہ ڈیل ہو رہی ہے جناب، اور آج بھی شہباز گل صاحب نے یہ بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ جناب 4 شریف جو ہے نا وہ ڈیل ہو رہی ہے، اور جناب وہ کہتے ہیں پاکستان سے باہر جانے دے، 10 کوئی نہیں ڈیل کتنا ہو رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی سے بات کر رہا ہے کہ جناب مجھے یہ چیز آپ دے دیں، اس کے بدلے میں آپ کو یہ چیز دیتا ہوں، ٹھیک ہے، کوئی ڈیل سے مراد سودا ہی ہوتا ہے نا، مطلب جائیداد دا، پراپرٹی ڈیلنگ دا۔ ڈیل کا لفظ بیسیکلی تو ظاہر ہے پراپرٹی ڈیلنگ کے معاملے میں ہوتا ہے نا، کہ ڈیل ہو گئی ہے، یہ پراپرٹی ہم نے خرید لی ہے، گڈی بیچتی، گڈی خرید لی، اس کو ڈیل کہتے ہیں۔ سیاسی طور پہ تو سمجھوتے ہوتے ہیں، سیاسی طور پر تو مذاکرات ہوتے ہیں، سیاسی طور پر تو کچھ چیزوں کے اوپر یعنی سیاسی اعتبار سے لے دے ہوتی ہے۔ بہرحال وہ اب ڈیل کا لفظ چونکہ اتنا زیادہ عام ہو چکا ہے ہماری سیاست کے اندر اور گفتگو میں کہ پھر اسی بھی ڈیل کیا چھڑنے ہیں، یعنی سیاست کو بہت زیادہ ذلیل کر دیا گیا بیسیکلی جو ہے نا، میں کہنا یہ چاہتا ہوں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ڈیل جناب، وہ کہہ رہے ہیں 4 شریف ڈیل مانگ رہے ہیں، وہ ڈیل کے تو مانگ رہے ہیں، عمران خان سے مانگ رہے ہیں، شہباز گل صاحب سے مانگ رہے ہیں، فواد چودھری صاحب سے مانگ رہے ہیں، کس سے مانگ رہے ہیں؟ نام لینا چاہیے کہ فلاں بندے نے جا کے فلاں ملے سن اور ان سے جا کے انہوں نے یہ بات کی ہے، پھر تو پتہ چلے گا کہ واقعی یار یہ جو بات کر رہے ہیں اس میں کوئی وزن ہے۔ تو وہ جو فلاں ہے نا جن کے ساتھ ڈیل ہو رہی ہے، یہ نام نہیں بتاتے، نام میں بھی نہیں دسنا، پتہ سارے نو ہے کہ کس کے ساتھ جا کے مذاکرات ہوتے ہیں، کس کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے۔ چلے ہنٹ دیتا ہوں آپ کو، اشارہ دیتا ہوں۔ یہ جو تھا بے نظیر بھٹو صاحبہ کا جو ایک NRO بڑا مشہور ہوا تھا، پرویز مشرف کے ساتھ ہوا تھی نا گفتگو ان کی ابوظہبی میں، ٹھیک ہے، اس وقت کینی صاحب بھی تھے ایک بہت اہم عہدے کے اوپر، تو انہوں نے گفتگو کی تھی، ٹھیک ہے۔ اچھا پھر جناب وہ کیا کہتے ہیں، جو نواز شریف صاحب کے ساتھ جو باہر چلے گئے نواز شریف صاحب، وہ کس کے ساتھ گفتگو ہوئی تھی 2000 میں، جب مجرم تھے نواز شریف صاحب، جب ان کے اوپر کیس تھا طیارہ سازش کیس والا، حالانکہ وہ جھوٹا کیس تھا لیکن چلیں تھا تو صحیح نا، اس میں سزا تو ہوئی تھی، تو کس کے ساتھ گفتگو کر کے میاں صاحب باہر چلے گئے تھے؟ کسی کو یاد ہوگا کون تھا اقتدار کے اندر؟ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ تھی، پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کا سربراہ تھا۔ تو اسی طرح اب بھی میاں صاحب گئے ہیں، ٹھیک ہے، ہوں وہ کہتے ہیں نمونے چیک کرانے ہیں، سانو رپورٹاں نہیں بھیجیاں، ایک تحریر لکھ کے بھیجتی، اور پھر یہ بھی کہا، میں آپ سے عرض کروں کہ شہباز گل صاحب نے یہ بھی کہا، ایک ٹویٹ کیا، میں نے خود یہ ان کا ٹویٹ پڑھا تھا، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جناب پتہ نہیں کدا خون کسی مرغی تھا کہ پتہ اس طرح کی بات لکھی ہے، اس کے ٹیسٹ کروا کے تو پلیٹ ٹیسٹ کم دکھائے گئے، اور اس کی بھی تحقیقات ہو رہی ہیں کہ یہ کس کا خون تھا، یہ تھا وہ تھا۔ سوال میرا یہ ہے کہ مجھے تو اچھی طریقے سے یاد ہے، میں بطور رپورٹر وہ سارے ایونٹس کور کرتا رہا ہوں۔ نواز شریف ہسپتال دے اندر مطلب ایڈمٹ سی تے اسی ہسپتال دے باہر ایڈمٹ سی، یعنی اب سانو پہرے تے رکھے اسی، ہمارے ٹی وی چینلز نے، سارے رپورٹرز جو پولیٹیکل تھے وہ بیچارے باہر کھڑے ہوتے تھے میرے نال دے، اور وہاں پر ایک ایک چیز کے اوپر نظر ہوتی تھی کہ کیویں آ رہے ہیں کیویں آ رہے ہیں۔ مریم نواز شریف صاحبہ ملنے آئی ہیں تو بھی ہمیں پتہ ہوتا تھا،
رپورٹ آئی ہے، رپورٹ گئی ہے، سیمپل لے لی ہیں، سیمپل آگے لیبارٹری بھجوا دی ہیں، سیمپل سے رپورٹ آ گئی ہے، یہ ساری چیزیں ایک ایک چیز ہم نے کور کی ہوئی ہے. اور یاسمین راشد صاحبہ جو وزیر صحت ہیں، آج کل بھی وزیر صحت ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، کافی بیمار ہیں وہ، تو اس کے باوجود خیر وہ جیدار خاتون ہے، یہ بات ضرور ماننی پڑے گی. ان کی وزارت کتنی چل رہی ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے، اس میں کتنے نقائص ہیں وہ اپنی جگہ پہ بات ہے، لیکن وہ جیدار خاتون ہے. بہت ہی خوفناک بیماری کا شکار ہونے کے باوجود گھر نہیں بیٹھی ہے بڈھی، وہ اپنے جو ہے نا فرائض کو جس طریقے سے جتنی بھی ان کی سوجھ بوجھ ہے اس کے مطابق وہ انجام دے رہی ہیں. تو یاسمین راشد صاحبہ نے کئی بار یہ پریس کانفرنس کی، کئی بار میڈیا ٹاک کی، اور اس میں بار بار پوچھا کہ سر یہ خون نواز شریف دا سی؟ انہوں نے کہا ہاں جی سر یہ ٹیسٹ میں محترمہ آپ نے خود دیکھا ہے کہ یہ بالکل ٹھیک ہے، آپ سیٹسفائی ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے جناب. آگے سے جواب آتا تھا، آپ وہ کلپ نکال کے دیکھ لیں، یوٹیوب کے اوپر پڑے ہوئے ہیں. رات شاہ زیب خانزادہ بھی وہ کلپ چلا رہا تھا، آپ دیکھ لیں. وہ کہتے تھے. تو پھر شہباز گل صاحب سے سوال یہ بنتا ہے کہ سر آپ کی بات کے مطابق اگر وہ خون ککڑی دا لے کے جو پریڈلس کڈے گئے، مطلب میں ویسے بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو پھر وہ مری جو ہیں یاسمین راشد صاحبہ، پھر ان کے خلاف بھی کارروائی کریں گے. پھر وہ جو فیصل سلطان صاحب، شاید میرا خیال ان کا نام نہیں، فیصل سلطانی ڈاکٹر ہیں، فیصل شاید میرا خیال ہے ان کا نام ہے، عمران خان کے ڈاکٹر ہیں وہ، بڑے ان کا عمران خان صاحب ان پر بہت اعتماد کرتے ہیں، جن کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ میں نے اپنے ڈاکٹر کو بھیج کے چیک کروایا اور نواز شریف واقعی بیمار ہے، ٹھیک ہے. تو پھر ان کے خلاف بھی کارروائی کریں گے کہ انہوں نے آپ کو غلط رپورٹس دیں کہ نواز شریف دال آ کے چلا گیا، فراڈ کر کے چلا گیا. چلیں فرض کرتے ہیں یہ ساری باتیں میں مان لیتا ہوں کہ نواز شریف دال آ کے چلا گیا، وہ فراڈ کر کے چلا گیا، تسی ایڈے بھولے، تو ایڈا بھولا بندہ وزیر اعظم بنایا اسی، تو پھر ساڈے ملک دا کی بننا ہے؟ یہ ایٹمی پاکستان ہے، ایڈا بھولا جا کریکٹر وزیر اعظم تو نہیں بن سکتا نا، پاکستان دا ہونا نہیں چاہیے، کیونکہ ایٹمی پاکستان ہے اور یہاں پر تو بڑے حساس معاملات ہیں. دنیا پوری کی نظریں پاکستان کے اوپر ہے، ہمیں جو ہے وہ ہر ایک سے خطرہ ہے، ٹھیک ہے. تو پھر اتنے ایڈا معصوم جا کریکٹر جنہوں نے نواز شریف ورگا بھولا بادشاہ، یعنی بھولے بادشاہ سے مراد ہے شکلوں تو بھولے لگتا ہے نا، تو وہ جناب وہ دال آگے نکل گیا. تو یہ وہ سوال ہے جو ان سے کیے جانے چاہیے. اب یہ جناب کہہ یہ رہے ہیں کہ جناب اسینہ معاہدہ تیار کر لیا اور برطانیہ کے ساتھ معاہدہ کر کے تو پھر ہم جو ہے نا نواز شریف میں واپس لے آئیں گے، ٹھیک ہے. کل ہی میں نے اس پہ ویڈیو کی. اصل حقیقت جو ہے وہ یہ ہے کہ جناب برطانیہ کا جو وزیر خارجہ تھا وہ پاکستان کے وزیر خارجہ کے ساتھ انہوں نے ایک ملاقات کی تھی، اور اس ملاقات کے اندر بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے برطانوی وزیر خارجہ نے کہا تھا کہ جناب برطانیہ کسی ایسے ملک کے ساتھ مجرموں کی حوالگی کا معاہدہ نہیں کرتا جہاں پر جمہوریت بار بار ڈیریل ہو اور جہاں پر عدلیہ جو ہے وہ کمپرومائزڈ ہو. یہ انہوں نے تب کہا تھا، میری یادداشت میں یہ بات موجود ہے، ٹھیک ہے. تو سر مطلب تسی نہیں اپنے والوں بیٹھ کے کلے ہی بیٹھ کے معاہدہ لکھی جاندے، منٹ بعد کدی اس صفحے تے لکھ کے ویکھ دیو، کدی اس صفحے تے لکھ کے ویکھ دیو. دوسرے پاسے تے تیاری کوئی نہیں پائے نا، تانوں ملدے نہیں، وہ آپ کو آلریڈی ہائبرڈ ڈیموکریسی کہتے ہیں. اور اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان کے بہت سارے لیڈر ہی نہیں، عام آدمیوں نے، عام میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، بہت سارے عام لوگوں نے جھوٹے سچے کیس بنا کے برطانیہ میں شہریت جو ہے نا حاصل کی، یعنی وہاں پر انہوں نے سیاسی پناہیں حاصل کی ہیں. مطلب یہ کو 2 4 5 کیس نہیں، ہزاروں کی تعداد میں کیس ہے وہاں پر. اور برطانیہ کو پتہ بھی ہوتا ہے وہاں کے لوگوں کو کہ جناب پاکستان میں یہ ہو سکتا ہے جھوٹ ہی بول رہے ہوئے لیکن وہ شک کا فائدہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ایہو جی کوئی گل بات جڑی ہے نا پائنوں نہ کرو. شہباز گل صاحب جو ہے نا وہ انہوں نے ایک نئی بات کی ہے، وہ بڑے مطلب زبردست آدمی ہے، گھر کا بھی لنکا ڈا رہا ہے. شہباز گل صاحب نے کہا جی ایک نئی آڈیو جو ہے نا وہ آ رہی ہے مارکیٹ میں، سامنے آنے والی ہے، جس میں نون لیگ سے شریفوں کو نکالنے کی بات ہے. پکڑے جانے پر ان کی کوشش ہے کہ نون لیگ پر قبضہ کر لیا جائے. یہ آڈیو کا انہوں نے اندیا دے دیا ہے کہ جناب یہ ایک آڈیو ہے جو آئندہ یعنی 2 4 5 دنوں میں جب بھی، وہ انہوں نے ٹائم نہیں بتایا، وہ سامنے آ رہی ہے. اور اس میں جناب یہ بات ہے کہ شریفوں کو نکالا جائے اور اسی جڑا نا آپ نون لیگ تے قبضہ کر لیے. اب یہ آڈیو کس نے ریکارڈ کی ہے سر؟ کوئی ملاقات کی بات ہوگی نا. اس کو اگر آپ اس تناظر میں دیکھیں، بس اتنی بات ہی ہے
اس کے آگے پیچھے اس پریس کانفرنس کے ٹوٹے میں اور کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہی بات ہے۔ باقی وہی باتیں ہیں کہ جناب وہ کہا جا رہا ہے جناب جا کے کہ جو ہے نا ہمیں خدمت کا موقع دیں۔ جو پہلے انہوں نے بات کی 4 شریف جو ہیں وہ ڈیل مانگ رہے ہیں، نہ ڈیل ملے گی نہ ڈھیل ملے گی، تو وہ جو جن کے ساتھ مذاکرت کر رہے ہیں، جن سے ڈیل یا ڈھیل مانگی جا رہی ہے، پائن دوجے فریقہ بھی تو نہ لو نا، وہ کون ہے اتنے پر سڑ دے رہے، وہاں پر بات نہیں کر سکتے کیونکہ پتہ ہے کہ وہ پائے نا بہت تگڑے انہوں تے کوئی دم درود یا وہ کیا کہتے ہیں جادو منتر کام نہیں کرتا، ٹھیک ہے، وہ بڑے سخت جان قسم کے لوگ ہیں اور مال کو مختار ہے، تو لہٰذا اس پاسے نہیں جان گے۔ اب یہ جو نئی آڈیو آ رہی ہے یہ کیا ہوگا، اس کے بعد ایک نیا سیاست میں اور نون لیگ کے اندر تفرقہ ڈالنے کی نئی طریقے سے کوشش کی جائے گی۔ آڈیو ویڈیو یہی اسکینڈل چلتے جا رہے ہیں۔ وہ بابا ڈیم والا جو ہے اس کی بھی ایک آڈیو کا چکر چلا ہوا ہے، اس پہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے تقریباً سمجھ لیں کہ ابتدائی انکوائری شروع کر دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو ایک نئی آڈیو آ رہی ہے۔ تو بس اس دور میں آڈیو ویڈیو چل رہی ہے، پتہ نہیں ہونے ایک ویڈیو یا آڈیو کا میں بھی سنے ہے کہ وہی آنی ہے کوئی، پتہ نہیں وہ اچے جے وڈے جے بہت سارے 300 کنال والے گھر دے بارے کو سنیا کوئی اتوں دی بھی آنی ہے، پتہ نہیں ہے وہ کب آئے گی، جو سنا ہے وہ بتا نہیں میں سکتا، جب آئے گی تسی بھی ویکھ لینا تے میں بھی ویکھ لاں۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویڈیو۔